حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قاضی صاحب حضرت مولانا عثمان ایوب صاحب ہر سال محرم الحرام میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر حضرت عمر فاروق کی شہادت کے اوپر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ابھی جب میں آیا تو اندر حضرت کہہ رہے تھے کہ آج لوگ کچھ تھوڑے سے کم ہیں، اور کیونکہ ہر مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے. قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بیٹھے ہیں. تو میں اور قاری صاحب بھی اندر بیٹھے تھے تو قاری صاحب نے ایک بات کی، کہا کہ بھئی مجمع بڑا ہو اور وہ خالی ذہن آئے اور خالی ذہن چلا جائے، اس سے بہتر ہے کہ مجمع چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، 10 لوگ آئیں لیکن ایک ذہن بنا کر جائیں اور بات ان کی سمجھ میں آئے. تو 10 لوگ زیادہ قیمتی ہیں بڑے مجمع سے، وہ ہوں جو سننے والے ہوں، جو سمجھنے والے ہوں. تو بڑا مجمع چھوٹا مجمع، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے بس قبولیت عطا فرمائے. اس سے پہلے حضرت مولانا بڑے اچھے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے عنوان پر بڑی اچھی گفتگو کی. میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے صرف میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہت زیادہ غم کے جو ایام تھے وہ غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کے 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سید الشہداء، وہ بھی بڑی درندگی کے ساتھ ان کو وحشی نے جو ہے وہ شہید کیا. پھر ہندہ نے ان کے جو ہے وہ سینے مبارک کو چاک کر کے جو ہے وہ ان کے جگر کو، دل کو جو ہے وہ چبایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے. یہ بات آپ سمجھیں. جب وحشی اسلام لانے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور وہ اسلام لے بھی آئے، مسلمان بھی ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحشی تم جو ہے وہ کبھی بھی اپنا چہرہ میرے سامنے نہیں لانا. میں جب تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے محبوب چچا کی جو ہے وہ یاد آتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ حضرت حمزہ تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت حسین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے حضرت حسین کو آتے ہوئے دیکھا، لڑکتے ہوئے، جیسے بچے آتے ہیں، تو آپ نے خطبہ روک دیا، حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھایا. اور حضرت حسین وہ شخصیت ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ان کے معدے کے اندر، شکم کے اندر جو سب سے پہلی چیز گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا ہے. اور سب سے پہلے ان کے کان کے اندر جس شخصیت کی آواز گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہ آپ نے ان کے کان کے اندر جو ہے اذان دی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہتے تھے کہ یہ میرے 2 پھول ہیں، اور ان کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ عام طور پہ آپ سب والد ہیں ماشاءاللہ، جو بڑے حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو بچے جو ہے وہ گھوڑا بنا کر والد کو اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کھیلتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے جو ہے وہ گھوڑے کی طرح بن گئے، اور جو ہے حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ آپ کی پیٹھ پہ سواری کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر میں جو ہے چکر لگوا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی اچھی جو ہے وہ سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر سواری کو نہ دیکھو، سواروں کو دیکھو. اب اندازہ کریں کہ جن سے حضرات حسنین سے، خاص طور پہ حضرت حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، اگر یہ واقعہ کربلا حضور کی زندگی میں پیش آ جاتا تو آپ بتائیں، وحشی کو کہا کہ مجھے تم اپنا چہرہ نہ دکھانا، مجھے میرے محبوب چچا کی یاد آئے گی. اور اگر حضور کی زندگی میں یہ واقعہ ہو جاتا تو پھر کیا بنتا؟
یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس امت نے جو ہے یعنی کتنے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات دیکھے ہیں۔ دیکھیں کافی دنوں سے اسی موضوع کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ۔ آج صبح ہی میں فرانس سے آیا ہوں، وہاں پہ بھی پروگرام تھے، وہاں اسی عنوان کے اوپر گفتگو کی ہے، اور جتنی بھی جگہ بیان کیے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا، یعنی سمیٹتے سمیٹتے بھی پوری کوشش کی کہ بھئی گفتگو کو بہت سمیٹ لیا جائے، پھر بھی 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لگا۔ تو اب تو ٹائم بہت ہے، خیری صاحب بھی موجود ہیں، صرف آپ حضرات کے سامنے 2-4 باتیں عرض کروں گا جس کو آپ حضرات سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر جب کلمہ بلند کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ چچا جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، یہ وہ لوگ تھے۔ ابو لہب کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے نا کہ وہ تو اس نے تو حضور کی پیدائش پہ جو ہے وہ اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، یعنی اتنی اس کو خوشی ہوئی تھی، لیکن حضور کے پیغام کو قبول نہیں کیا اس نے۔ تو یہ سارے وہ لوگ جو حضور کے سے محبت کرنے والے تھے، سارے آپ کے دشمن بن گئے، اکثریت جو ہے وہ قریش کی آپ کی دشمن بن گئی۔ اور ایسے موقع کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ کیوں ابو جہل بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ جو ہمارا بھتیجا یہ جو پیغام لایا ہے، جو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، پڑھ لو۔ بہت سارے لوگ اس کو جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم کیوں نہیں یہ کلمہ پڑھ لیتے؟ وہ کہتا تھا تمہیں پتہ ہے اس کلمے کا کیا مطلب ہے؟ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سیادت چلی آ رہی ہے، ہماری جو سرداری ہے، قیادت ہے، وہ ساری کی ساری ختم، پھر ہم جو ہے وہ محمد کی غلامی اور اللہ کی جو ہے غلامی کے اندر ہمیں جانا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ تو کوئی الفاظ کا نام تو نہیں ہے، یہ تو پورے ایک نظام کا نام ہے نا۔ تو اسی لیے وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے دشمنی شروع ہو گئی، اور وہ پورا آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا۔ جب پورا پلان کر لیا آپ کو قتل کرنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ابھی مدینہ منورہ میں جا کے آپ سیٹل ہی ہوئے ہیں، تو مدینہ کی کیا حالت ہے؟ مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے اس کا تاج تیار ہے، اس نے شاہی لباس بنایا ہوا ہے، اور بس تاج پوشی ہونے والی تھی، مدینہ کے لوگ اس کو اپنا حاکم بنانے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور حضور کے جانے سے اس کا جو خواب تھا وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ آپ دیکھیں جب تک وہ زندہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، آپ کا سب سے بڑا مخالف رہا۔ جب آپ مکہ سے نکلے، مشرکین مکہ آپ کے مخالف، جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آتے ہی سب سے طاقتور لوگ آپ کے مخالف ہیں، اور پھر اس کے بعد مکہ کے اندر تو آپ کا کانفلکٹ جو ہے وہ یہود کے ساتھ نہیں ہوا، وہ ہوا ہے مدینہ کے اندر۔ اور مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کی پوری، ابھی آپ نے سنا حضرت عثمان نے کیسے اس یہودی سے کنواں خریدا، ان کا پورا کنٹرول تھا مذہبی طور پر بھی۔ دیکھیں عاشورہ کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا تھا، تو کیوں؟ اور جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ ذہنوں کے اوپر بھی مسلط تھے، مذہبی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، کیونکہ ساری کی ساری بزنس، تجارت، اقتصادیات، اکنامکس ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو لہذا اب حضور کا معاملہ، ایک طرف مکہ کے دشمن تھے، اب مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ سب سے طاقتور جو لوگ ہیں، جو سب سے طاقتور قبیلے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، اور اس کے اندر منافقین، اور پھر عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ اتنا بڑا دشمن۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انہوں نے سیٹل کیا ہی نہیں تھا کہ غزوہ بدر ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر آپ حضرات کے سامنے ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد ہوتا ہے۔ جب غزوہ احد ہوتا ہے تو مدینہ منورہ کے اندر ہر گھر کے اندر کہرام مچ جاتا ہے، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا والد، کسی کا شوہر ہیں، کسی کا چچا، سارے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ میتیں رکھی ہوئی ہیں اور لوگ رو رہے ہیں۔ اور منافقین کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ منافقین یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور مانو محمد کی بات کو، الذین کفروا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا، کہ اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، منافقین، کہ اگر ہمارا کہنا مانتے، اللہ کہتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہمارا کہنا مانتے، بیٹھے رہتے، تو یہ جو ہے ان کی جانیں بچ جاتی، تم مارے نہ جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہ پھر ان کو تو موت آ گئی جو احد کے جو شہداء تھے، تو پھر یہ اپنے آپ کو موت سے بچا کر بتائیں۔ تو اس قسم کا پروپیگنڈا حضور انتہائی غمگین ہے کہ اب یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دیکھو تم نے محمد کا ساتھ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کے جو ہے لوگ مارے گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کیسا سما ہوگا مدینہ کے اندر جب ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا یہ صدمہ دیکھا، صحابہ کرام نے یہ صدمہ دیکھا، اور منافقین نے کتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر ارشاد بھی فرمایا کہ دیکھو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھ جاتے تو آپ کی جان بچ جاتی، تو پھر یہ بچ کے دکھائیں موت سے، تو یہ تو نہیں بچیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ماحول پورا کریٹ ہوا، پھر بنو نذیر بنو قریظہ ان کا جلا وطنی ہوئی، ان کو وعدہ خلافی کرنے کے وجہ سے جو ہے ان کے قتل بھی کیا گیا، اور پھر خیبر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، یہ سارے وہاں جا کے بس گئے تھے، خیبر بھی فتح ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے حمایتی جتنے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہاں مسلمانوں کے مخالفین کی بھی اور دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہوتا ہے کہ جب ایک انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب کے نتیجے میں ایک رد عمل بھی آتا ہے، ایک کاؤنٹر ریولیوشن بھی آتا ہے، اور جب سم ٹائم کچھ لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کو طاقت حاصل ہو گئی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، جب موقع ملے گا اس وقت ہم جو ہے دیکھ لیں گے بھئی کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، فتح مکہ ہوتا ہے، آپ مکہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، وہ آپ حضرات نے کئی دفعہ اس واقعے کو سنا ہے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور آپ نے کسی قسم کا کوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر ہم پہلو دیکھیں تو جس وقت ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے زندگی تنگ کی تھی، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، نوجوان صحابہ کہتے تھے الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو جو ہے وہ معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم، کہ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا آج میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، انتم الصلقاء، تم سب کے سب جو ہے وہ آزاد ہو۔ تو اس وقت بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ صرف اسلام کی طاقت کو دیکھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی اسنا میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی حضور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے یہ چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ جو ہے منتخب کر لیا جاتا ہے، اور ابھی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں، مانعین زکات، مرتدین، یہ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو جلالی شخصیت ہے، وہ حضرت ابوبکر کو مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں، ابھی تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اگر ہم آپس میں بھی قتال کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا دین مٹ رہا ہو اور میں زندہ ہوں، میں ہی دیکھوں میرے سامنے یہ ہو۔ اور بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کو ختم کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان ابوبکر جیسی شخصیت تھی، اگر ابوبکر اس وقت کے اندر ان فتنوں کو ختم نہ کر دے تو اسلام جو ہے وہ اتنا بڑا فساد پھیلنا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر ہمیشہ اس بات کا شکر ادا کرتے تھے، اور حضرت عمر کی ایک کوالٹی تھی، وہ خیری صاحب آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے کہ وہ فوراً جو ہے نا جو بات ہوتی تھی فوراً مان لیتے تھے۔ جیسے ایک ابھی میرے ذہن میں واقعہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے عمر زنا کر لیا۔ حضرت عمر نے جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھئی ان کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا ہے عمر آپ نے بھی اس عورت کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا ہے۔ تو کہا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کہیں پریگننٹ تو نہیں ہے، حاملہ تو نہیں ہے؟ کہا میں نے تو یہ نہیں پوچھا۔ کہا بلاؤ۔ جب بلایا تو پوچھا کہ بھئی تم پریگننٹ ہو، حاملہ ہو؟ اس نے کہا بالکل حاملہ ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر گناہ تو اس نے کیا ہے، اس کے پیٹ کے بچے نے تو نہیں کیا، تو آپ ان کو کیسے سنسار کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا، یہ علی نے جو ہے مجھے بچا دیا۔ یہ دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، فوراً اپنی غلطی کو مان لینا۔
اس طرح کئی واقعات ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، وہ ختم ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز عطا کی تھی۔ آج دنیا جو ہے وہ دیکھیں سکندر اعظم کو، الیگزینڈر گریٹ کو سکندر اعظم کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سکندر اعظم تو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، 18 سال کی عمر میں جو ہے اس کو تخت پہ بٹھایا گیا تھا، اس کی تو پوری ٹریننگ ہوئی تھی، وہ تو بہترین شہ سوار تھا اور تلوار چلانا جانتا تھا، اس کی تو پوری ٹریننگ اس طور پہ ہوئی تھی، وہ تو ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جیسے یہاں پہ کل کو جو ہے پرنس چارلز جو ہے کوئین کے بعد اگر کنگ بنے گا اور بہت لوگ کہیں گے تو بڑی اس کے اندر کوالٹیز ہیں، تو بھائی کوالٹیز کیا ہے؟ تو پیدائشی طور پر جو ہے وہ پرنس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دیکھیں، سکندر اعظم جو ہے 33 سال کی عمر میں مر گیا تھا اور اس نے کتنی تقریباً 8 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو تھی وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، اور الیگزینڈر گریٹ جس کا نام آپ پڑھ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے وقت کے اندر کتنے جنرلوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بغاوتیں ہوئی تھی، اور وہ مرنے کے 3 سال بعد اس کی پوری جو حکومت تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ لیکن دشمنان اسلام بھی یہ کہا کرتے تھے، دشمنان عمر بھی، کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہراتا۔ آج بھی کینیڈا کے اندر اور دنیا کے یورپین ممالک کے اندر اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر جو اسلامی جو قوانین عمری لاز جو ہیں، انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو دیے۔ یہ جتنا آپ کو بیوروکریسی کا نظام، پولیس کا نظام، یونیفارم کا نظام، یہ جتنا نظام آپ کو حکومت کا نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اور حضرت عمر کیا کہتے تھے جب آپ خلیفہ بن گئے تو کہا کرتے تھے، اے عمر تجھے تو تیرا باپ جو ہے وہ مارا کرتا تھا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تو اونٹ نہیں چلا سکتا، تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے۔ اور محمد کی غلامی نے، حضور کی غلامی نے عمر کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ جب آپ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں ہم لان تان کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلمهم الکتاب ویزکیہم، کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کا تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جن کا تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو وہ کیسے جو ہے راستے سے بھٹک سکتے ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے تو وہ قرآن کا منکر ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا کا ایک چھوٹا سا پیر اور جو ہے آیت اللہ خمینی اور خمینی جیسے کہ تو لاکھوں فالوورز ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ختم ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ جو ہے دشمنی کس کو تھی؟ وہ ایران کو تھی، کیونکہ ساری سلطنت فارس کی جو ہے وہ ختم کر دی کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کی جو شان و شوکت تھی، ان کا جو جشن تھا، وہ پورے ہزاروں سالہ جو ہے وہ سب ختم ہو گئی۔ اس لیے آج تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری جو پوری شان و شوکت تھی، ہماری بادشاہت ہزاروں سال کی ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز ابو لؤلؤ موجوسی اور ہرمزان جو تھا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا جس کو حضرت عمر نے معاف کر دیا تھا۔ یہ اتنا عقل مند آدمی تھا کہ جب حضرت عمر کے سامنے آیا تو اس نے کہا، عمر مجھے جو ہے وہ پانی پلاؤ، مرنے والے کو پانی پلایا جاتا ہے، پانی پلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو پانی پیش کرو، تو پیالہ لے کے کہتا ہے، عمر تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ جب تک یہ پانی میں نہیں ملوں گا اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو۔ حضرت عمر نے کہا، جاؤ تمہیں ضمانت دی ہے، زبان دی، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ پانی جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا، کہا بس پانی تو گر گیا، ختم، اور کیسے پی سکتا ہوں؟ تو جب وہ آپ نے تو ضمانت دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو کیا ضرورت پڑی تھی معاف کرنے کی، لیکن دیکھیں حضرت عمر تھے نا، حضور کے غلام تھے، زبان جب دے دی، حضرت حسین نے گردن کٹوا دی، لیکن کیا ہوا؟ ابن زیاد نے ہاتھ پر بیٹھ دی، تو حضرت عمر کیسے کرتے کہ بھئی زبان دے دی ہے؟ اس نے پھر یہ سازش کی ایرانی اور فیروز ابو لؤلؤ موجوسی کے ساتھ مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیں پورا یہ علاقہ جو ہے یہ بھی آپ کا دشمن
وہ لوگ جو اسلام کی طاقت کو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، بظاہر منافقین تھے، وہ لوگ جو ہے اسلام کے دشمن انتظار میں کیسے اسلام کو ختم کیا جائے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا، ایران کے جو فارس کے جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ تھا کہ یہ جو پورا نظام جو چل رہا ہے اسلام کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور چلے گئے تو بس اب ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت ابوبکر نے سنبھال لیا۔ جب حضرت ابوبکر گئے تو حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر کے وقت میں ان کو یہ ہوا کہ یہ پوری جو چکی ہے، اس کا جو پارٹ ہے، اس کی جو کلی ہے، وہ حضرت عمر ہے، تو ان کو توڑ دو، ان کو ختم کر دو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا؟ دیکھیں ابھی حافظ صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر جو ہے حافظ صاحب نے پڑھا ہے، ہم سنتے ہیں ہمیشہ، سب سنتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اسلام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کسی شخصیت کی وجہ سے اسلام قائم رہے گا تو یہ لوگوں کی بھول ہے۔ یہ شیعت کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ ایسے ایسے اشعار بنا کر اہل سنت میں رائج کر دیے کہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کو حضرت حسین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ اچھا اس موضوع پہ آ کے میں بات کروں گا۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت عمر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے بعد جو ہے اب معاملہ شروع ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان پر تفصیلی بات کی ہے۔ دیکھیں یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا جن کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں، مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، اس نے جو پلاننگ کی یہ بھی سارا انہوں نے ابھی بیان کیا ہے۔ یہ یہودی نسل تھا اور یہ سبائی ٹولہ، حالانکہ اہل تشیع حضرات